نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں ہے، سخت گرمی ہے، پتھریلی زمین ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور اس وقت روزہ بھی جس کیفیت کا تھا وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہوگا۔ آج ہمیں جو روزہ ملا وہ ہے صبح ہم روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں۔ اس وقت روزے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک شام کو کچھ کھانا روزہ رکھنا اور دوسری شام کو کھانا پیچھے والا افطار ہو جانا، نیا روزہ رکھ لینا، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ۔ ایسی کیفیت میں بھی مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، تو وہ شکست فاش حاصل کرنے کے بعد بڑے بے چین ہوئے۔ انہوں نے سوچا اب ہم دوبارہ ان پر حملہ کرتے ہیں، دوبارہ جنگ کا ارادہ بنا۔ تو جیسے بھائی بتا رہے تھے گاڑی کے اندر کہ انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جب حکم دیا تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا چاہا۔ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، اور ہر کام کے لیے مشورہ کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ آپ نے مشورہ کیا تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے انہوں نے اس مشورے کو زیادہ سمجھا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف کے وسط میں ہی کہیں کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ منافقین نے کہا نہیں، ہم مدینہ شریف میں رہ کر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، یہ جو آپ کے صحابہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے وسط کے اندر آپ وہاں پر جا کر جنگ کا اعلان کریں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر میدان احد کے اندر پہنچے۔ بات بڑی لمبی ہے، منافق رستے میں کیسے نکلے، کیسے ہوا، وہ بات دور کی ہے۔ بہرحال یہاں پر معرکہ ہوا، اور یہاں پر آ کر ترتیب کرنے کے لحاظ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیب دی، اور 50 صحابہ کرام کو، وہ جو سامنے پہاڑی ہے چھوٹی، اسے کہتے ہیں جبل رومات، یہاں پر 50 تیر اندازوں کو حضور نے مقرر کیا۔ ان کو کہا کہ اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں لیکن آپ نے اس پہاڑی کا محاصرہ نہیں چھوڑنا۔ اور باقی صحابہ کرام کو مختلف جگہ پر حضور نے تعینات کیا۔ لیکن ایسے ہوا کہ پہلے حملے کے اندر جب کفار نے حملہ کیا، ادھر سے مسلمانوں نے اس کا جواب دیا، تو فتح کے قریب جنگ چلی گئی۔ کفار اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے بھاگے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مال غنیمت کہا جاتا ہے جو جنگ کے اندر جو پارٹی ہار جائے اس کا سامان جو باقی رہ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ وہ اپنا سامان چھوڑ کر پیچھے بھاگے، صحابہ کرام سامان اکٹھا کرنے لگے۔ تو جو جبل رومات پر صحابہ کرام تعینات تھے انہوں نے سوچا کہ جنگ ہم فتح کر چکے ہیں، ہم ان کی چل کے مدد کریں۔ یہاں پر عقیدے کا اصل پتہ چلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لالچ میں آ گئے، لالچ میں نہیں، وہ اس لیے آئے کہ ہم جا کے اپنے دوسرے صحابائیوں کی مدد کریں۔ جب انہوں نے جبل رومات کو چھوڑا، اب کفار کو پتہ چلا کہ یہ جبل رومات تو خالی ہے، کیونکہ یہ عین ابھی یہ غزوہ جو جبل احد ہے جس کی پہلی کیفیت نہیں ہے۔ پہلی کیفیت کے اندر ایسا نظام تھا کہ جبل رومات بھی اونچی تھی، اس پر کھڑے ہو کر پورے احد کے پہاڑ کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ مقام میں نیچے تھی، لیکن اس کا ویو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ سارا جبل احد کے چاروں طرف بندہ جنگ کا سارا نظام دیکھ سکتا تھا۔ تو اب وہ صحابہ کرام جو جبل رومات پر تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے والے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے، کفار کو موقع ملا، انہوں نے جبل رومات کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس کے اندر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، جس میں نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے۔ آپ کو ایک عورت جس کے خاوند کو میدان بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا، اس نے یہ منت مانی تھی اپنے انداز کے ساتھ کہ اگر امیر حمزہ کو اس نے پیسے دے کے قاتل بلوائے، اس جنگ میں بھیجے کہ امیر حمزہ کو قتل کرانے کے بعد میں حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں نکال کر اپنی بالیاں بناؤں گی، میں حضرت امیر حمزہ کے دانت اور زبان نکال کر اس کا اپنا زیور بناؤں گی۔ تو حضرت امیر حمزہ کو اسی انداز سے شہید کیا گیا، آپ کی آنکھیں بھی نکالی گئیں، آپ کے کان پر بھی۔ اسی طرح ان کے ساتھ اس چار دیواری کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں، اور اس کے بعد جو زخمی صحابہ کرام تھے، 6 سے زائد صحابہ کرام کے مزار اقدس جنت البقیع شریف کے اندر موجود ہیں، وہ میں اپنے ساتھیوں کو دکھا چکا ہوں۔ اور دوسرے وہ جو سامنے ہیں وہ 2 قبریں ہیں، ایک ہے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان، اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی رسول تھے کہ جن کی چاہت کی وجہ سے رب کائنات نے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا۔ اس میدان سے پہلے بدر کا میدان ہوا، لیکن اس وقت تک شہید کا یہ مقام رب نے نہیں بیان کیا کہ شہید زندہ ہے اسے مردہ مت کہو۔ حضرت عبداللہ بن جاش کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جب میں جنگ کے لیے نکلے، راہ پر آ کے قیام کیا تو حضرت عبداللہ بن جاش رات کو نماز پڑھتے، عبادت کرتے تو دعا کرتے، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے حبیب کی محبت کے اندر، اسلام کی محبت کے اندر جنگ لڑوں اور اتنے کافروں کو ماروں کہ مارتا مارتا میں تھک جاؤں، اور پھر جب کافر مجھے مارے وہ اس انداز سے مارے، کبھی تو میرا کان کاٹے، کبھی میری زبان کاٹے، کبھی میرا ناک کاٹے، کبھی میری آنکھیں نکالے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے یہاں پر کافی کفار کو شہید کیا، پھر آخر وہ زخموں سے چور ہو کر جب نڈال ہوئے تو کفار نے حملہ کیا، انہوں نے آنکھیں بھی نکالی، کان بھی کاٹے، زبان بھی کاٹی، ناک بھی کاٹا، آپ شہید ہو گئے۔ تو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، جب آپ شہید ہوئے آپ کی روح رب کی بارگاہ میں پہنچی تو رب کائنات نے کہا، ہے عبداللہ بن جاش تو نے مجھے راضی کیا، تو نے میرے محبوب کی عظمت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے جہاد کیا، بتا اس کے بدلے میں تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن جاش کی چاہت دیکھیں، آپ نے کہا، یا رب العالمین اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ زندگی عطا کر۔ تو رب کائنات نے پوچھا، عبداللہ بن جاش زندگی دوبارہ کیا کرے گا؟ فرمایا، رب العزت میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا، دوبارہ اسلام کے لیے جہاد کروں گا، نبی کی محبت میں لڑوں گا، میرا دل چاہتا ہے دوبارہ کفار میرے ناک کو کاٹے جب میں ان کو مار مار کے تھک جاؤں، دوبارہ میرے کان کاٹیں، دوبارہ میری آنکھیں نکالیں۔ کہا، یا اللہ مجھے بظاہر وہ تکلیف والا کام ہوتا ہے، لیکن یا رب العالمین ان کی آنکھ نکالنا، کان کاٹنا، زبان کاٹنا مجھے اتنی لذت آئی کہ میرا دل چاہتا ہے دوبارہ زندگی دے، وہ دوبارہ میرے ساتھ ایسے کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا، یہ میرا نظام قدرت ہے، دوبارہ زندگی نہیں۔ عبداللہ بن جاش اس کے علاوہ اور کچھ مانگ کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا، یا اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، اگر زندگی نہیں دینی تو جو تو نے مجھے مقام اور عزت دی وہ دنیا والوں پر عطا کر دے، وہ دنیا والوں کو بتا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن جاش کی چاہت کے مطابق اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اے لوگوں یہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہ آیت سنانے کا، یہ اتنا باب سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیہ مقدسہ حضرت جبریل امین لے کے آئے، حضور نے کس وقت یہ آیہ مقدسہ بتائی؟ آج ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم تیسرے دن اس کے لیے ختم کل کے نام سے ایک سال ثواب کی محفل کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں میدان احد کے اندر جب جنگ فتح ہو گئی، جب صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضور واپس چلنے لگے مدینہ شریف کی طرف، تو یہ احد پہاڑ جو 6 کلومیٹر لمبا ہے، 4 کلومیٹر چوڑا ہے، اس نے اپنے جسم کو کھیڑنا شروع کیا، زمین کانپی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے احد تو کیوں چل رہا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو میری بھی مدینہ شریف میں جگہ بنائے، میں بھی ادھر آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، اس کے بعد میں نہیں ایسے رہ سکتا، تو یہاں پھر اپنے ان یاروں کو، اپنے چچا جان کو میرے پاس چھوڑ کے جائیں تاکہ کسی سبب سے آپ پھر دوبارہ میرے پاس آئیں، میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ اور عبداللہ بن جاش اور باقی 68 صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کو یہ جو 4 دیواری ہے اس کے اندر ان کی تدفین کی، جس میں سے نشانی صرف وہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش آپ کی قبر کی نشانی ہے، باقی صحابہ کرام کی تقریباً اجتماعی قبریں تھیں وہ اس کے اندر ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ایک دن گزرا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فتح ہو گئی، صحابہ کرام شہید ہو گئے، جنازہ ہو گیا، اب حضور فرماتے چلو مدینہ شریف چلیں، چلو بدر سے تو مدینہ دور تھا، بدر سے بھی تیسرے دن آئے، وہ وہاں جا کے بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہم 3 دن جہاں قیام کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنگ فتح کی ہے، جو ہم فتح کرنے والے ہیں، جب ہم مدینہ شریف میں جائیں گے ہمارے گھر والے خوشی کا اظہار کریں گے، تو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے 3 دن کا افسوس ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں افسوس ہو تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرو، اگر تم خوشی میں بھی ہو تو اپنے چہرے پر افسوس کی طرح کا ایک
نقشہ بنا لیں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ میں غم میں ہوں اور یہ خوشی مناتا ہے. اور اگر کسی کے دروازے سے گزرا وہ خوشی میں ہے تو پھر تم وہاں پر اگر افسوس میں بھی ہو تو اپنے چہرے پر کیفیت خوشی کی طاری کرو تاکہ خوشی والے کی خوشی میں مسئلہ نہ بنے. حضور نے فرمایا ہم 3 دن رکیں گے. افسوس اسلام کے اندر 3 دن ہے، مرنے کے بعد سوگ والوں کا سوگ مکمل ہو جائے گا. 3 دن بعد جائیں گے، پھر خوشی والے خوشی کریں گے، دونوں معاملے اکٹھے ہو جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ تیسرے دن ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اب تیسرے دن کیا ہوا؟ 2 دن حضور نے حکم دیا کہ پہلے سے جو 2 نفل پڑھتا ہے وہ 4 پڑھے، جو 4 پڑھتا ہے وہ 8 پڑھے. باقاعدہ یہ بخاری شریف کے اندر ہے. صحابہ کرام پہلے سے زیادہ عبادات کرتے رہے. بالآخر تیسرا دن آیا، صبح کا وقت آیا. وہ جبل رومات کے ساتھ نیچے اب پتھر تھا، ابھی وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے. پہلے تلاوت کی گئی، پھر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نعت شریف پڑھی گئی. اس کے بعد حضور نے یہ آیا مقدسہ جو حضرت عبداللہ بن جاش کی چاہت کے مطابق اللہ نے نازل کی، آپ نے تلاوت کر کے اس کے اوپر خطاب فرمایا فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ خطاب کرنے کے بعد پھر دعا ہوئی، پھر مدینہ شریف گئے. آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 دن بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھنا بھی یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. کوئی کل شریف پڑھتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے. پھر تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث سے واز ہوتا ہے، پھر دعا کرتے ہیں. تو یہ عین نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ کار بھی ہے. لہٰذا یہ کل شریف کی ایک دلیل ہے. باقی یہ تاریخ کے اندر ہے کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شامل ہو اور جنگ فتح کرنے کے بعد 3 دن تک حضور نے وہاں قیام نہ کیا ہو، اور تیسرے دن پھر حضور نے وہاں پر خطاب نہ کیا ہو، تیسرے دن وہاں پر تلاوت قرآن میں کلام پاک نہ ہوئی ہو، تیسرے دن وہاں پر نعت رسول مقبول نہ ہوئی ہو، تیسرے دن ان شہداء کے لیے دعا نہ کی گئی ہو. تو جب یہی طریقہ ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. جب یہ معاملہ ہوا حضور چلے گئے. اب حضور نے جبل احد سے وعدہ کیا، کیا احد تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں آؤں گا. اب نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہفتے میں ایک بار مدینہ شریف سے پیدل چل کے یہاں پر اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی قبر پر حاضری دیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے. اب اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ غزوہ احد کے شہداء کا مزار ہے. وہ سامنے احد پہاڑ ہے جو 6 کلومیٹر لمبا ہے اور 4 کلومیٹر چوڑا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ سامنے جبل رومات ہے. اس کے اوپر تیر اندازوں کو حضور نے مقرر کیا جن کی تعداد 50 تھی. تو یہاں پر آنے کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ آئے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور شہداء احد کے درجات میں رب کائنات بلندی فرمائے. باقی انشاءاللہ کل میدان بدر جائیں گے. وہاں پر بدر اور اسلام کی تاریخ میں جنگ کا آغاز اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، حق اور سچ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.